الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہماری بیماری کی وجہ سے آپ لوگوں کو معلوم ہے ہمارا گیپ ہو گیا 2 ہفتے بھی ہمارے ضائع ہوئے انشاءاللہ. اب تو جیسے بھی ہے ہم اپنی کلاسز انشاءاللہ آج نیا سبق لازم پڑھیں گے. ہماری جو لیسن ہے وہ اسٹک ہو گئے تھے تو آج سے انشاءاللہ اس کو لازم آگے بڑھائیں گے. ہم نے اس کے پہلے باڈی پارٹ پڑھے ہوئے ہیں ہے نا, باڈی پارٹس پڑھے ہوئے اور کچھ کلر بھی پڑھے ہوئے ہیں. ہم ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا ان کو بھی لے کے چلیں گے تاکہ سبق بھی چلتے رہے, یہ چیزیں بھی چلتی رہے, ہے نا. رنگوں یا کلر کے لیے کیا لفظ ہمارے پاس تھا عربک میں؟ لون تھا, لون ہے نا. اس کی جمع کیا ہے؟ لون کی جمع ہے یا الوان. لون کی جمع آتی ہے الوان, رنگوں کو کہتے ہیں. باڈی پارٹس کو کیا کہتے ہیں معلوم ہے عربی میں؟ اعضاء الجسم. عضو اردو میں عضو کہتے ہیں کہ نہیں؟ اردو میں عضو کہتے ہیں, عربی کا لفظ ہے یہ دراصل, ٹھیک ہے. اعضاء الجسم, باڈی پارٹ کو کیا کہتے ہیں ہم؟ اعضاء الجسم. اعضاء الجسم. یہ رنگ دیکھ رہے ہیں ہم تو ان کو چاہتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں جو رنگ دیکھتے ہیں ان کا نام ذہن میں آنا چاہیے فوراً ہمیں عربی. یہ کون سا رنگ ہے؟ یہ اخضر. اس رنگ کا نام کیا ہے عربی میں؟ اخضر. اس رنگ کا نام کیا ہے عربی میں؟ احمر. احمر کیا نام ہے اس کا؟ احمر. اخضر احمر. اس جی اخضر اخضر اور یہ کیا رہا؟ احمر. اور اس رنگ کا نام کیا ہے؟ اصفر. اصفر اصفر, ٹھیک ہے. یہ ہمارے سگنل کے 3 کلر ہیں یہ, ہے نا, ریڈ گرین اینڈ یلو. ریڈ یلو اینڈ گرین. یہ کون سا کلر ہے یہ بتائیے, اس کا نام بتائیے. ازرق. اس رنگ کا نام کیا ہے؟ ازرق. اس رنگ کا نام کیا ہے بتائیے؟ اسود. اس رنگ کا نام کیا ہے؟ اسود. اور سفید کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ابیض. سفید رنگ کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ابیض. بلیک اینڈ وائٹ کو کیا کہیں گے ہم؟ اسود و ابیض. اسود و ابیض. اور کوئی چیز ملٹی کلر ہو, کلرفل ہو کوئی چیز, بلیک اینڈ وائٹ نہ ہو بلکہ ملٹی کلر ہو, تو کوئی چیز ملٹی کلر ہو تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ کوئی ایک پرٹیکولر ورڈ ہے اس کے لیے ذہن میں ہے, ملون. لون سے ملون. ملٹی کلر ہو کوئی چیز, کلرفل ہو کوئی بھی چیز کلرفل ہو کوئی بھی چیز, تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ ملون. لون سے ملون. لون سے ملون. تو اسود و ابیض بلیک اینڈ وائٹ, ملون ملٹی کلر کلرفل, ٹھیک ہے. اسود بلیک کلر, ابیض وائٹ کلر, ٹھیک ہے. اس کلر کا نام کیا ہے ذہن میں؟ ذہبی. کیا نام ہے اس کا؟ ذہبی. ذہب کہتے ہیں گولڈ کو, سوق الذہب کہتے ہیں ہم. گولڈ مارکیٹ کو کیا کہتے ہیں ہم؟ سوق الذہب. سوق الذہب. گولڈ مارکیٹ کا نام نام میں سوق الذہب ہے کہ نہیں؟ اس کا نام ہے سوق الذہب. سوق یعنی مارکیٹ, ذہب یعنی سونا. تو ذہب سے ذہبی, گولڈن, ذہبی. اس رنگ کا نام کیا ہے؟ ذہبی. اور سلور کلر کو کیا کہتے ہیں؟ فضی یا رصاصی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فضہ. فضتن کہتے ہیں چاندی کو, سلور کو. گولڈ اینڈ سلور. گولڈ اینڈ سلور. گولڈ کو کہتے ہیں ذہب اور سلور کو کہتے ہیں فضتن. فضہ فا اور ضاد, فضی سے ہم نے لکھا تھا نا, فضی یا رصاصی دونوں لفظ لکھا تھا قرآن کے اندر, دونوں الفاظ آئے ہوئے ہیں. الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. جو لوگ چاندی اور سونا جو ہے جمع کرتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے, خرچ نہیں کرتے, تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن پگھلا کر پیٹھ پر داغیں گے اللہ تعالیٰ اس کو, ہے نا. تو الذین الذهب والفضة, سونے کو کہتے ہیں ذہب, چاندی کو کہتے ہیں فضہ. اسی سے گولڈن اور سلور. تو سلور کو کیا کہیں گے ہم؟ فضی. سلور کلر کو کیا کہیں گے ہم؟ فضی. گولڈن کلر کو کہیں گے ذہبی. تو ریڈ کلر کو کیا کہا تھا ہم نے؟ احمر. گرین کو کیا کہا ہم نے؟ اخضر. اخضر. یلو کو کیا کہا ہم نے؟ اصفر. گولڈ کو کیا کہا ہم نے؟ ذہبی. ذہبی. سلور کو کیا کہا ہم نے؟ فضی. بس ذہبی اور فضی دو نئے یاد رکھے اب,
ذهبی اور فضی. الحمدللہ آپ نے احمر، اخضر، اصفر 3 کلر آپ کے ذہن میں آ گئے. ذهبی اور فضی بھی ذہن میں رکھے. ابھی 2 کلر اور بھی، گولڈ اینڈ سلور. باڈی پارٹس کو دیکھتے ہیں ہم، جس میں کہ اعضاء. ہمارے چہرے کو چہرے کے لیے کیا لفظ ہے؟ چہرے کے لیے وجہن. سر کے لیے کیا لفظ ہے؟ رأسن. کان کے لیے کیا لفظ ہے؟ نہیں، اذن. کیا ہے کان کے لیے لفظ؟ اذن. آنکھ کے لیے کیا لفظ ہے؟ عین. ناک کے لیے کیا لفظ ہے؟ انف. منہ کے لیے کیا لفظ ہے؟ فمن. فمن. گردن کے لیے کیا لفظ ہے؟ رقبۃ. رقبہ. فک رقبہ. فلقتحم العقبہ فک رقبہ. تو رقبہ وہی لفظ ہے، رقبہ یہاں پر. ٹھیک ہے، تو گردن کے لیے کیا لفظ ہے ہمارے پاس؟ رقبہ. رقبہ. عنق بھی کہتے ہیں. عنق ایک لفظ اور بھی، عنق. بہرحال ایک لفظ یاد رکھیے، رقبہ یاد رکھیے. عنق بعد میں یاد ہو گیا. تو گال کے لیے کیا لفظ ہے؟ خدن. گال کے لیے کیا لفظ ہے؟ خدن. تو الحمدللہ آپ کے پاس جو ہے نا یہ جو باڈی پارٹس ہیں، اس کے لیے یاد ہو گیا آپ کے اتنے حصے کی تقریباً، ہے نا. ہاتھ کے لیے کم از کم، ہاتھ اور پاؤں کے لیے تو یاد رکھیں. ہاتھ کے لیے کیا لفظ ہے ہمارے پاس؟ یدن. ہاتھ کے لیے کیا لفظ ہے؟ یدن. یدن. پاؤں کے لیے کیا لفظ ہے؟ رجلن. لیگ. لیگ. لیگ کو کیا کہتے ہیں؟ رجلن. رجلن. رجلن اور رجلن میں کیا فرق ہے؟ ہاں، رجلن کا مطلب ہوتا ہے آدمی. رجلن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آدمی. اور رجلن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاؤں. لیگ. پاؤں. اور جو فٹ ہوتا ہے، جو قدم، ایک ہے لیگ اور ایک ہے فٹ. 2 الفاظ ہے کہ نہیں؟ تو لیگ تو پورے حصے کو کہیں گے اوپر سے نیچے تک، لیکن جو پاؤں اتنا حصہ جو ہوتا ہے، پاؤں کو اتنا حصہ صرف، اس کو قدم کہتے ہیں، ہے نا. تو رجلن اور قدمن. ٹھیک ہے، تو پورے لیگ کو کہیں گے رجلن، اور جو فٹ ہے اس کو کیا کہیں گے ہم؟ قدمن. تو لیگ کو رجلن. لیگ کے لیے کیا لفظ ہے؟ رجلن. اور فٹ کے لیے کیا لفظ ہے؟ قدمن. ہم اردو میں کہتے ہیں اتنے قدم، مطلب اتنے فٹ. ٹھیک ہے، تو قدمن. تو یدن اور رجلن اور قدمن. ٹھیک ہے. اور پیٹ کے لیے کیا لفظ ہے ذہن میں ہے کسی کے پاس؟ پیٹ کے لیے بطنن. بطنن. پیٹ کے لیے کیا لفظ ہے؟ بطنن. زبان کے لیے کیا لفظ ہے؟ زبان کے لیے لسانن. زبان کے لیے کیا لفظ ہے؟ لسانن. لیکن ہم یہ جو زبان پڑھ رہے ہیں، ہم عربی زبان پڑھ رہے ہیں، اس زبان کے لیے بھی ایک لفظ ہے لغتن. اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ لسانن بھی کہتے ہیں. لسانن بھی کہتے ہیں اس کو، لیکن لغتن اور لسانن 2 الگ الگ ذہن میں رکھیے. تو لغتن لینگویج کے لیے ہم کہتے ہیں لغتن، لیکن یہ ہماری جو زبان ہے اس کو ہم لینگویج نہیں کہتے، اس کو ٹنگ کہتے ہیں ہم. لیکن اردو میں دونوں کو زبان ہی کہتے ہیں. عربی زبان میری زبان، ہماری زبان. زبان خراب ہے، زبان کا ٹیسٹ بدل گیا. تو اردو میں دونوں لفظ سیم ہیں، لینگویج کے لیے اور ٹنگ کے لیے. تو ٹنگ کے لیے کیا لفظ ہے؟ لسانن. لسانن وہ ذہن میں رکھنا ہے. پیٹ کے لیے کیا لفظ ہے؟ بطنن. بطنن. یہ دیکھیے، پیٹ کے لیے کیا لفظ ہے؟ بطنن. البطن. پیٹ کو کیا کہتے ہیں؟ البطن. پیٹ. اور چیسٹ یا سینے کو کیا کہتے ہیں ہم؟ صدرن. صدرن. الم نشرح لک صدرک. الم نشرح لک صدرک. صدر سینہ. ٹھیک ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. ہم وہ کہتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، تو وہی لفظ یہ صدر. رب اشرح لی صدری، تو یہی صدر ہے، وہ سینہ ہے نا. تو بطنن اور صدرن. سینے کو کیا کہتے ہیں ہم؟ صدرن. اور پیٹ کو کیا کہتے ہیں ہم؟ بطنن. گردن کو کہتے ہیں رقبتن. تو ہم اوپر سے یہاں تک آ چکے الحمدللہ. ہاتھ بھی یاد ہے، پاؤں بھی یاد ہو گیا الحمدللہ، ہے نا. تو صدرن اور بطنن 2 نئے لفظ ہیں جو آپ کے حافظے میں کم ہے، کمزور ہیں، تو اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. آج کا سبق پڑھتے ہیں انشاءاللہ نیا، تاکہ ہمارے سبق بھی جو ہے نا تیزی سے آگے بڑھے. ہم نے گزشتہ ہفتے جو اس سے پہلے جو چیزیں پڑھی، جمع کی شکل میں، الفاظ کو جمع کی شکل میں چلا رہے ہیں. یہ بھی جو بھی لیسن ہے ان کے اندر. بہت سارے الفاظ ہمارے پاس جمع کی شکل میں ہم نے پڑھے ہوئے ہیں.
جمع کی شکل میں جو الفاظ پڑے ہوئے وہ ذہن میں ہونا ضروری تھے. گزشتہ ہفتے ہم نے پوچھا تھا. تاجر کی جمع کیا ہے؟ تاجر کی جمع تجارن. حاجن، حاجن کی جمع کیا ہے؟ حجاجن. رجلن کی جمع کیا ہے؟ رجلن کی جمع کیا ہے؟ رجالن. رجالن. رجلن کی جمع کیا ہے؟ رجالن. کبیرن کی جمع کیا ہے؟ کبیرن کی جمع کبارن. صغیرن کی جمع کیا ہے؟ صغارن. صغیرن صغارن. قصیرن جمع کیا ہے اس کے؟ قصارن. طویل کی جمع کیا ہے؟ طوال. طویل کی جمع طوال. معنی تو یاد ہوں گے سب، جس لفظ کا معنی یاد نہ ہو پوچھ لیں بیچ میں. ولد کی جمع کیا ہے؟ اولاد. ابن کی جمع کیا ہے؟ ابناء. عم کی جمع کیا ہے؟ اعمام. عم کی جمع کیا ہے؟ اعمام. شیخ کی جمع کیا ہے؟ شیوخ. شیوخ. ضیف کی جمع کیا ہے؟ ضیف کی جمع ضیوف. ضیف کی جمع ضیوف. ضیف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ضیف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گیسٹ، مہمان کے لیے. اور جو کمزور ہوتا ہے ویک، اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ ضعیف. تو دونوں لفظ جو ہے نا فرق ہے دونوں میں، ضعیف اور ضعیف. یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ضعیف کا مہمان، ٹھیک ہے، اور ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کمزور. دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، گڑبڑ ہو جاتی ہے. ضعیف مہمان، ضعیف کمزور، ٹھیک ہے. زمیل کی جمع کیا ہے؟ زملاء. زمیل کی جمع کیا ہے؟ زملاء. فقیر کی جمع کیا ہے؟ فقراء. غنی کی جمع کیا ہے؟ اغنیاء. صدیق کی جمع کیا ہے؟ اصدقاء. صدیق کی جمع کیا ہے؟ اصدقاء. طبیب کی جمع کیا ہے؟ اطباء. طبیب کی جمع کیا ہے؟ اطباء. 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 طبیب کی جمع ہے اطباء. فتى نوجوان کے معنی میں، ٹین ایجر. فتیتن. فتى کی جمع کیا ہے؟ فتیتن. اذ اول فتیت الى الکہف، سورۃ الکہف میں ہے. اخن کی جمع کیا ہے؟ اخوتن. اخن کی جمع کیا ہے؟ اخوتن. اور اختن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اخن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائی. بہن کے لیے کیا لفظ ہے؟ اختن. بہن کے لیے کیا لفظ ہے؟ اختن. تو اخن کی جمع اخوتن. لیکن اختن جو لفظ ہے اس کی جمع کیا آتی ہے؟ ذہن میں ہے کسی کے؟ اختن کی جمع کیا آتی ہے؟ اخواتن. اختن کی جمع کیا آتی ہے؟ اخواتن. جدیدن کی جمع کیا ہے؟ جددن. مدرسن کی جمع کیا ہے؟ مدرسون. مدرسن کی جمع کیا ہے؟ مدرسون. مہندسن کی جمع مہندسون. فلاح کیا معنی ہے لفظ فلاح کا؟ کسان. فلاحن کی جمع کیا ہے؟ فلاحون. مجتہدن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محنتی. محنتی. مجتہدن کی جمع کیا آتی ہے؟ مجتہدون. مسلمون کی جمع کیا ہے؟ مسلمون. ماشاءاللہ جمع یاد ہوگی، جتنے الفاظ یہاں تھے ہمارے پاس آپ کو یاد ہے. حقلن ایک لفظ ہے. حقلن کس معنی میں آتا ہے یہ؟ حقلن معنی یاد ہے اس لفظ کا؟ حقل کھیت کو کہتے ہیں، کھیتی کو. حقلن کا مطلب کھیتی. فلاح کا مطلب کسان. فلاح کا مطلب کسان، اور حقل کا مطلب کھیتی. اس کی جمع حقول. تو کسان اور کھیت. کسان اور کھیت. تو کسان کا مطلب فلاح، اور کھیت کے لیے کیا لفظ ہے؟ حقلن. حقلن. اس کی جمع حقول. آج کا سبق پڑھتے ہیں انشاءاللہ. من کچھ الفاظ بتائیے، کچھ جملے. من ہؤلاء الفتیۃ. من ہؤلاء الفتیۃ کیا جملہ ہے یہ؟ کیا پڑھیں گے ہم اس جملے کو؟ ہم کیسا پڑھیں گے ہم؟ من ہؤلاء الفتیۃ. من ہؤلاء الفتیۃ. جملے کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کسی کے؟ کیا مطلب ہے؟ یہ سب نوجوان ٹین ایجرز کون ہیں؟ من ہؤلاء الفتیۃ. یہ جو یہ جتنے ٹین ایجرز ہیں، جتنے نوجوان بچے ہیں، یہ سب کون ہیں؟ این الطالبۃ الجدیدۃ. این الطالبۃ الجدیدۃ کیا مفہوم ہے اس جملے کا؟ نئی طالبہ کہاں ہے نا؟ این الطالبۃ الجدیدۃ. نئی طالبہ کدھر ہے؟ یہ کیا جملہ ہے؟ پڑھیے گا اس کو. من ہؤلاء الناس. من، ہاں کیا مفہوم ہے اس جملے کا؟
یہ سب لوگ کون ہیں؟ یہ حضرات کون ہیں؟ یہ سب لوگ کون ہیں؟ این الطبیبات، این الطبیبات کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ لیڈی ڈاکٹرز کدھر ہیں؟ لیڈی ڈاکٹرز کدھر ہیں؟ اس جملے کو پڑھ کر بتائیے آپ لوگ. ویری گڈ. من ھذا الولد الذی خرج من بیتک، کیا مفہوم ہے اس جملے کا؟ آپ بتائیے گا اس جملے کا مطلب. یہ بچہ کون ہے جو نکلا تمہارے گھر سے بھی. جی. من ھذا الولد، یہ بچہ کون ہے؟ الذی خرج، جو نکلا، من بیتک، آپ کے گھر سے. یہ جو بچہ نکلا ہے آپ کے گھر سے یہ کون ہے نا؟ اگر آپ ولد کے بجائے الرجل لگا دیں گے تو من ھذا الرجل الذی خرج من بیتک، اور بیت سے کو ہٹا کر جو ہے نا آفس کر دے. تو اگر آپ کو یہ بات کہنی ہو مثلا کہ یہ ابھی جو آپ کے آفس سے جو آدمی نکلا یہ کون ہے، آپ کے آفس سے جو آدمی نکلا یہ کون ہے، تو بنے گا جملہ من ھذا الرجل الذی خرج من مکتبک، ایسا بن جائے گا جملہ. اب من ھذا الرجل الذی خرج من مکتبک، یہ صاحب کون ہے جو آپ کے آفس سے نکلے ہیں ابھی. ٹھیک ہے، آپ الفاظ کو ہٹا کے دوسرے الفاظ لگا کر چیک کر سکتے ہیں. اس جملے کو پڑھ کے بتائیے گا. اس کو من پڑھیں گے یا من پڑھیں گے؟ من پڑھیں گے جی. کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ من این ھؤلاء الضیوف. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ یہ جو مہمان یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کہاں کے ہیں یہ رہنے والے؟ جی صحیح ہے. من این ھؤلاء الضیوف، یہ مہمان حضرات جو ہے کہاں کے، کہاں سے تعلق رکھتے ہیں یہ سب. صحیح. من ھذہ الفتاة، من ھذہ الفتاة، اس جملے کا مطلب بتائیے گا. یہ نوجوان لڑکی کون ہے؟ فتاة کا مطلب نوجوان لڑکی. بہن کو کہتے ہیں اختن، بیٹی کو کیا کہتے ہیں ہم؟ بنتن. بیٹے کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ابنن. بیٹے کو کیا کہتے ہیں ہم؟ والد کو یا باپ کو کیا کہتے ہیں؟ ابن. ابن. باپ کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ابن. بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ ابنن. ہاں. اب باپ کو کیا کہتے ہیں؟ ابن. ماں کو کیا کہتے ہیں؟ امن. بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ ابنن. بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ بنتن. بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ بنتن. بھائی کو اخن. بہن کو اختن. چچا کو عمن. عمن. امی کا مطلب میرے چچا، یہ لگانے سے میرا. عمن چچا ہے نا. پھوپھی کو کیا کہتے ہیں ہم؟ عمتن. پھوپھی کو کیا کہتے ہیں ہم؟ عمتن. ماموں کو کیا کہتے ہیں؟ خالون. ماشاءاللہ رشتے یاد ہو گئے آپ کو. ابن، ابن باپ. ابن باپ. امن امی. اخن بھائی. اختن بہن. عمن عمن چچا. عمن چچا. عمن چچا. عمتن پھوپھی. عمتن پھوپھی. خالن ماموں. خالتن خالہ. خالتن خالہ. یہ دیکھیے رشتوں کے یہ جو الفاظ ہیں یاد ہونا چاہیے، بہت اچھی چیز ہے یہ تو. شوہر اور بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ شوہر کے لیے کیا لفظ ہے؟ شوہر کے لیے زوجن. شوہر کے لیے کیا لفظ ہے؟ زوجن. اور بیوی کے لیے کیا لفظ ہے؟ زوجتن. یہ دیکھیے گا، شوہر کو کیا کہتے ہیں؟ زوجن. زوجن. بیوی کو کہتے ہیں زوجتن. بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ زوجتن. زوجہ محترمہ کہتے ہیں. یہ سب الفاظ جو ہے نا انتہائی ضروری ہے، ہماری لائف کا حصہ ہے، یہ تو لینگویج کا پارٹ ہے. یہ ہر وقت کہیں نہ کہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے کچھ نہ کچھ بولنے کی، تو یہ بالکل حاضر ہونا چاہیے دماغ میں. ٹھیک، آج کا سبق پڑھتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پیج نمبر 82 پر ہے. یہ پیج نمبر کتنا ہے؟ یہ 82. 82 کو عربی میں کیسے کہیں گے ہم؟ 80 کو کیا کہیں گے ہم؟ ثمانین یا ثمانون. ثمانین کیا کہیں گے ہم؟ ثمانیہ. ثمانیہ یعنی 8. ثمانیہ یعنی 8. گنتی کو بھی یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. آج جو ہے نا اس سبق کو پڑھتے ہیں فوراً، اور اس کے بعد جو ہے نا کچھ کمیونیکیشن کے سینٹینسز بتاتے ہیں.
ضروری ہے یہ, اور गिनती بھی ساتھ میں چلانے کی. جب یہ کلرس اور یہ باڈی پارٹ یاد ہو جائے تو ہم گنتی فوراً گنتی پہ زیادہ توجہ کریں گے. تو واحد کا مطلب ایک ہوتا ہے, اثنین کا مطلب دو ہوتا ہے, ثلاثہ کا مطلب تین ہوتا ہے, ستہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھ. ستہ یعنی چھ, ستہ یعنی چھ. جو بھی لفظ بولا جائے فوراً اسٹرائک ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم سیکوینس میں چلیں. اگر ہم سیکوینس میں اسٹیپس میں چلیں گے تو ویسے ذہن میں نہیں رہے گا. آپ کہیں سے بھی رینڈملی کسی لفظ کو اٹھائیے اور پوچھیے تو وہ فوراً ذہن میں آ جانا چاہیے, ہے نا. ثمانیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ثمانیہ کتنا ہوتا ہے؟ 8. ثمانیہ کتنا ہوتا ہے؟ 8. ستہ کتنا ہوتا ہے؟ ستہ 6 ہوتا ہے. خمسہ کتنا ہوتا ہے؟ 5. تسعہ 9. تسعہ 9. چونکہ ہم نے اس کو رٹایا نہیں, توجہ نہیں کی, اس لیے انشاءاللہ آپ کو وہ یاد نہیں ہے. بہرحال یاد ہو جائے گا. ثمانیہ یعنی 8, اور ثمانین کا مطلب 80. ثمانین کا مطلب 80, ٹھیک ہے. اربع کا مطلب 4, اور اربعین کا مطلب 40. خمسہ یعنی 5, خمسین یعنی 50. ستہ یعنی 6, ستین یعنی 60. سبعہ یعنی 7, سبعہ یعنی 7. سبعین کا مطلب 70, سبعین کا مطلب 70. ثمانیہ یعنی 8, ثمانین یعنی 80. تسعہ یعنی 9, تسعین یعنی 90. 100 کے لیے کیا لفظ ہے؟ مئتن. 100 کے لیے کیا لفظ ہے؟ مئہ. ہاں, ذہن میں صرف لفظ یاد رکھیے. جب ہم لکھ کر دیں گے سمجھائیں گے تو اس کا آپ کو اسکرپٹ سمجھ میں آ جائے گا لکھتے کیسے اس کو. 1000 کو کیا کہتے ہیں؟ یا الف. 1000 کو کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. الف شہر 1000 ہے نا, 1000 منث. ہفتے کو کیا کہتے ہیں؟ ہفتے کو, ویک کو, اسبوع. دن کو کیا کہتے ہیں؟ دن کو یوم. یوم. ہفتے کو کہتے ہیں اسبوع, مہینے کو کہتے ہیں شہر, سال کو کہتے ہیں سنہ. سنہ ہے نا. تو یہ ہم پیج نمبر 82 پر ہے. اثنین و ثمانین. کون سے پیج پر ہے ہم؟ اثنین و ثمانین. اثنین و ثمانین. فی ای صفحہ نحن؟ فی ای صفحہ نحن؟ فی ای صفحہ نحن؟ فی صفحہ اثنین و ثمانین. فی ای صفحہ نحن؟ فی ای صفحہ نحن؟ نحن فی صفحہ اثنین و ثمانین. اثنین و ثمانین. ثمانون ثمانین دونوں صحیح ہے, لیکن تھوڑا سا فرق ہے کہاں استعمال کرنا ہے, وہ بعد میں ایڈوانس لیول میں آئے گا. وہ کہاں ثمانون کہاں ثمانین, لیکن ایک ہی چیز ہے. وہ وہ صرف جر, رفع نصب جر والا معاملہ ہے صرف. الدرس الرابع عشر. لیسن نمبر کون سا ہمارا؟ ہاں, 14 یعنی 14. 14 یعنی 14, اور رابع عشر کا مطلب 14th. ٹھیک, اربع سے رابع, اربع سے رابع. دیکھیے گا میں پڑھتا ہوں, اس کو سنیے پھر ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفتیۃ, فتیہ فتح کی جمع فتیہ, نوجوان, ٹین ایجر جو تھے وہ کہتے ہیں السلام علیکم. جو کچھ نوجوان بچے تھے تو انہوں نے کہا السلام علیکم. تو حامد وہاں پر کھڑا ہوا تھا. حامد نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ حامد اور کچھ نوجوان ہیں وہاں پر, ٹین ایجرس, ان کی گفتگو چل رہی ہے. تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. احد الفتیتی, کیا ہے یہ؟ احد الفتیتی یعنی نوجوان جو کھڑے تھے ان میں سے ایک نے کہا. احد واحد ایک ہی چیز ہے. قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہی اکیلا ہے, تنہا ہے. احد اور واحد ایک ہی چیز ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا فرق ہے. ون آف, تو احد الفتیہ یعنی ون آف دی ینگس, یوتھس. احد الفتیہ یعنی نوجوانوں میں سے ایک نوجوان نے کہا, کیا کہا؟ کیف حالک یا عمی. کیا کہا اس نے؟ کیف حالک یا عمی, اے میرے چچا آپ کیسے ہیں. کیف حالک, آپ کیسے ہیں. یا عمی, اے میرے چچا, اے چچا دار. یعنی جو بچے نے کہا, یہ حامد اس کے چچا ہے, گویا چچا اور بھتیجوں کی گفتگو ہے یہاں پر پھر, ٹھیک ہے. تو کیف حالک یا عمی, اے میرے چچا آپ کیسے ہیں. تو حامد نے کہا, یعنی جو ان کا چچا ہے, حامد نے جواب دیا. چچا نے کیا کہا؟ انا بخیر والحمد للہ. انا بخیر والحمد للہ, میں خیریت سے ہوں, الحمد للہ, الحمد للہ میں خیریت سے ہوں. کیف حالکم, کیف حالکم, آپ سب لوگوں کا کیا حال ہے. کیف حالکم, آپ سب لوگوں کا کیا حال ہے. کتابوں کا اور کتابکم,
किताबों का मतलब क्या होता है? तेरी किताब। किताबों का यानी तुम्हारी या तेरी किताब। किताबों कुम का मतलब आप सब की किताब। एक को कहेंगे का, बहुत सारों को कहेंगे कुम। बैतो का यानी एक की तरफ इशारा होगा तो कहेंगे बैतो का, तुम्हारा घर। लेकिन बहुत सारे लोग होंगे तो कहेंगे बैतो कुम, आप सब लोगों का घर है ना। तो का और कुम, ठीक है। कैफ हालुकुम, आप लोगों का क्या हाल है। मन अंतुम, आप सब लोग कौन है। चचा नहीं है, बल्कि वो रियल चचा नहीं है, बस उन्होंने अम कहा था, बस बुजुर्ग होने की वजह से। तो उन्होंने कहा कि कैफ हालुकुम मन अंतुम, क्या मतलब आप सब लोग कौन है। मन अंत का मतलब तुम कौन हो। मन अंत का मतलब तुम कौन हो। मन अंतुम का मतलब आप सब लोग कौन है। अंत और अंतुम, अंत और अंतुम, अंत एक को कहेंगे, अंतुम बहुत सारे लोगों को कहेंगे। अंतुम आप सब लोग। अंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समा बनाहा रफ़अ सम कहा है ना। तो अंत और अंतुम। कैफ़ हालुकुम, आप सब लोग कैसे हैं। मन अंतुम, आप सब लोग कौन है, आप सब लोग कौन है। तो अहदुहुम, उनमें से एक ने कहा, उन नौजवानों में से एक ने क्या कहा। नहनु अबनाउद्दुक्तूर मूसा। नहनु, अना का मतलब मैं, अना का मतलब क्या होता है मैं। नहनु का मतलब होता है हम सब। नहनु का मतलब क्या होता है हम सब। अना और नहनु, अना का मतलब क्या होता है मैं, नहनु का मतलब क्या होता है हम सब। अंत का मतलब क्या होता है तू या तुम। अंतुम का मतलब क्या होता है आप सब लोग, आप सब लोग। अंत और अंतुम। अना और नहनु, अना नहनु, मैं और हम, ध्यान में रखिएगा। मैं और हम ना, आई एन वी, आई को कहेंगे अना और वी को कहेंगे नहनु। अना और नहनु, लेकिन यू सिंगुलर और यू प्लूरल। तो तू कहेंगे तो अंत, और आप सब लोग कहेंगे तो अंतुम। आगे बात ध्यान में। और वो के लिए ये हो गया मैं और हम, तू और आप सब लोग। अब वो और वो सब लोग, तो वो के लिए कहेंगे हुआ। एक आदमी हो तो क्या कहेंगे हम हुआ। वो बहुत सारे लोग होंगे तो क्या कहेंगे हुम। क्या कहेंगे हम हुम। हुआ एक को कहेंगे हुआ, बहुत सारे हो तो कहेंगे हुम। हुम, ज़हन में आगे बात। अना नहनु, अना नहनु, मैं और हम। अना नहनु। अंत और अंतुम, अंत अंतुम। हुआ हुम, हुआ हुम, एक को कहेंगे हुआ, बहुत सारों को कहेंगे हुम। अच्छा, तो नहनु अहदुहुम, उनमें से एक ने कहा नहनु अबनाउद्दुक्तूर मूसा। नहनु अबनाउद्दुक्तूर मूसा, इब्नुन की जमा अबनाउन। तो उन्होंने कहा कि नहनु अबनाउद्दुक्तूर मूसा, हम डॉक्टर मूसा के बेटे हैं। हम सब कौन हैं। नहनु हम सब, अबनाउद्दुक्तूर मूसा, डॉक्टर मूसा के बेटे हैं हम सब। इब्नुन की जमा अबनाउन, बेटे हैं हम सब। वी और वी, डॉक्टर को दुक्तूर अरबी में कहते हैं, तबीब भी कहते हैं। दुक्तूर जो है ना, जो डॉक्टर ना भी हो, एक जो दूसरे इससे है वो हो, ग्रेजुएट किया हो उसने, डॉक्टर है ना, पीएचडी वगैरह की हो, उसको दुक्तूर कहते हैं, उसको तबीब नहीं कहेंगे। फिर फिजिशियन अगर है तो उसको तबीब कहेंगे, समझ गए ना। लेकिन कॉलेज वगैरह में, यूनिवर्सिटी में जो डॉक्टर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, तो वो जो होते हैं वो स्कॉलर, उनको भी डॉक्टर कहते हैं ना। जो पीएचडी करते हैं उनको भी डॉक्टर कहते हैं इंग्लिश में, और जो फिजिशियन होते हैं उनको भी डॉक्टर कहते हैं, लेकिन फिजिशियन इन्हीं को कहेंगे। तो वही फ़र्क है दुक्तूर और तबीब में। तबीब का मतलब फिजिशियन, और दुक्तूर का मतलब कोई भी आदमी पीएचडी किया उसको दुक्तूर, यानी डॉक्टर का अरबी लफ्ज़ है वो दुक्तूर। तो अहदुहुम, वन ऑफ देम, वन ऑफ देम, उनमें से एक ने कहा। हुम, हुम माने वो अबना, वो जितने अबना खड़े थे उनमें से एक ने कहा। तो उनमें से एक ने कहा कि एक ने जवाब दिया, सबने एक साथ जवाब नहीं दिया, उनमें से एक ही ने जवाब दिया कि नहनु अबनाउद्दुक्तूर मूसा, हम डॉक्टर मूसा के बेटे हैं। हम सब कौन हैं, हम सब डॉक्टर मूसा के बेटे हैं। फिर हामिद ने कहा, हामिद ने क्या जवाब दिया। अहलन व सहलन व मरहबा, अहलन व सहलन व मरहबन, ये पूरा जुमला है वेलकम करने के लिए अरबिक में। जैसे कहते हैं यू आर मोस्ट वेलकम, इंग्लिश में क्या कहते हैं यू आर मोस्ट वेलकम, अरबी में क्या कहेंगे उसको, उसका पूरा फ्रेज है ये, यू आर मोस्ट वेलकम। अहलन व सहलन व मरहबा, लेकिन ये लोग शॉर्ट में हला हला कर देते हैं।
عربک اسٹائل کے اندر، عربک اسپوکن میں آفس میں دیکھیں ہلا ہلا ہلا، وہ اہلا کہتے ہیں، دراصل یہی لفظ کہتے ہیں وہ اہلا، اہلن و سہلن کہتے ہیں، لیکن وہ آپ سنیں گے تو ایسا لگے کہ ہلا بول رہے ہیں، وہ ہلا ہلا. تو یو آر موسٹ ویلکم یعنی خوش آمدید جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، اس کے لیے عربی فریز ہے اہلا و سہلا و مرحبا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کہا؟ ابوکم صدیقی، ابوکم صدیقی، آپ کے والد صاحب میرے دوست ہیں. ابوکم، ابوکم آپ سب لوگوں کے والد کون ہے؟ صدیقی میرے دوست ہے. صدیق ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست. اور صدیقی کا مطلب ہوتا ہے میرے دوست یا میرا دوست. ابن کا مطلب باپ، ابن کا مطلب باپ. ابوکم کا مطلب آپ سب لوگوں کا باپ، آپ سب لوگوں کے والد صاحب، آپ لوگوں کے والد صاحب. ابوکم آپ سب لوگوں کے والد صاحب کون ہے؟ صدیقی میرے دوست ہیں. ابوکم صدیقی آپ سب لوگوں کے والد کون ہیں؟ میرے دوست ہیں. وہ تو این عمکم الشیخ عیسیٰ، پوچھا کہ این عمکم الشیخ عیسیٰ، آپ لوگوں کی جو چچا ہے شیخ عیسیٰ وہ کدھر ہے؟ این عمکم الشیخ عیسیٰ، این عمکم، عمن کا مطلب چچا، عمکم کا مطلب آپ لوگوں کی چچا، آپ سب لوگوں کی جو چچا ہے شیخ عیسیٰ وہ کدھر ہے؟ این عمکم الشیخ عیسیٰ، آپ لوگوں کی جو چچا شیخ عیسیٰ ہے وہ کدھر ہے بھئی؟ احدہم، تو ان میں سے ایک نے جواب دیا. کیا جواب دیا ان میں سے ایک نے؟ ہوا مریضن، عمن کے بارے میں بتایا کہ ہوا مریضن کہ وہ بیمار ہے. ہوا مریضن وہ بیمار ہے. ہوا الان فی المستشفى، ہوا الان فی المستشفى، ہوا کا مطلب وہ ابھی بیمار ہے. ہوا الان فی المستشفى وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے. ہوا الان فی المستشفى وہ اس وقت کہاں ہے؟ ہاسپٹل میں ہے. ہوا الان، الان کا مطلب ابھی، ہوا کا مطلب وہ، ہوا الان فی المستشفى وہ اس وقت ہاسپٹل میں بیمار ہے، اس وقت وہ ہاسپٹل میں ہے. تو اس کے بعد حامد نے جواب دیا شفاہ اللہ، دعا دی اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. یہ دعا کا جملہ، ایسے جملے یاد رکھنا چاہیے. اللہ آپ کو شفا دے تو کہیں گے شفاک اللہ، اللہ آپ کو شفا دے تو کیا کہیں گے ہم؟ شفاک اللہ. اللہ انہیں شفا دے تو کہیں گے شفاہ اللہ. دعا کے جملے یاد رکھنا چاہیے. واٹس ایپ وغیرہ پہ ہم چھوٹے چھوٹے شارٹ میسیج میں استعمال کر سکتے ہیں. کوئی بیمار ہو تو کہا ہم واٹس ایپ پہ مارے اس پر شفاک اللہ، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. کسی کے بارے میں آپ نے خبر سنی تو آپ کہیں گے اللہ انہیں شفا دے تو آپ کہیں گے شفاہ اللہ. ایسے چھوٹے چھوٹے جملے یاد رکھنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو حامد نے کہا شفاہ اللہ، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. اس کے بعد نئی بات کی انہوں نے پھر، من هذه الطفلة التي معكم، طفل کا مطلب بچہ، طفل کا مطلب بچہ اور طفلتن کا مطلب بچی، مؤنث ہے یہ لفظ. طفل طفلتن، ٹھیک ہے. طفل کا مؤنث طفلتن. تو من هذه الطفلة، من هذه الطفلة، هذا کا مطلب یہ ہے مرد، هذه کا مطلب یہ ہے عورت. اس کی جمع ہاؤلاء، دونوں کی جمع کیا ہے؟ هذا اور هذه کی جمع کیا ہے؟ ہاؤلائی. اور ذالکا اور تلکا، ذالکا مذکر کے لیے اور تلکا کس کے لیے؟ مؤنث کے لیے. تو ذالکا اور تلکا دونوں کی جمع کیا ہے؟ اولائکا. ذالکا اور تلکا دونوں کی کیا جمع ہے؟ اولائکا. ہاؤلائی اولائکا، ہاؤلائی اولائکا. ھذا ھذہ ہاؤلائی، ھذا ھذہ ہاؤلائی یہ قریب کے. دور کے لیے ذالکا تلکا اولائکا، ذالکا تلکا اولائکا یہ دور کے لیے. واحد مذکر واحد مؤنث اور جمع پھر دونوں. تو کہا کہ من هذه الطفلة التي معكم، مع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مع، ساتھ. من هذه الطفلة التي، دیکھیے الذی ہم نے پڑھا ہوا ہے جو کہ، تو مذکر لفظ ہو اگر تو اس کو الذی استعمال کریں گے، مؤنث لفظ ہو تو اللتی استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. تو من هذه الطفلة جو لفظ ہے مؤنث ہے تو اس لیے اللتی استعمال کریں گے. من هذه الطفلة التي معكم، من هذه الطفلة التي معكم کیا مفہوم ہو سکتا ہے اس جملے کا؟ یہ جو چھوٹی بچی تمہارے ساتھ ہے جی یہ کون ہے؟
بالکل جی بالکل صحیح ہے. من هذه الطفلہ, یہ کون ہے بچی, یہ بچی کون ہے. من هذه الطفلہ, یہ بچی کون ہے. التي معکم, جو آپ لوگوں کے ساتھ ہے, یہ آپ لوگوں کے ساتھ جو بچی ہے یہ کون ہے. تو کیا کہا, احدہم, ان میں سے ایک نے جواب دیا, ون آف دیم, ان میں سے ایک نے جواب دیا, ہی اختنا, ہی اختنا, وہ ہماری بہن ہے. اختن کا مطلب بہن, اختن کا مطلب بہن. میری بہن کو کیا کہیں گے آپ, اختی. میری بہن کو کیا کہیں گے آپ, اختی. ہماری بہن کو کہیں گے اختنا, ہماری بہن کو کیا کہیں گے ہم, اختنا. میری کتاب کو کیا کہیں گے ہم, کتابی. میری کتاب کو کیا کہیں گے ہم, کتابی. ہماری کتاب کو کیا کہیں گے ہم, کتابنا. ہماری کتاب کتابنا. میرا مرکز مرکزی, ہمارا مرکز مرکزنا. ٹھیک ہے. تو احدہم, ان میں سے ایک نے جواب دیا, ہی اختنا, یہ کون ہے, یہ ہماری بہن ہے. ہی اختنا, یہ ہماری بہن ہے. پھر حامد نے پوچھا پھر دوبارہ, مسموہا, مسموہا کیا مطلب, اس کا نام کیا ہے. مسموہو کیوں نہیں کہا, مسموہا کیوں کہا, لڑکی ہے اس لیے, فیمیل ہے, مؤنث ہے, لڑکی ہے, تو اس لیے ہا کہا. مذکر ہوتا تو ہو کہتے, مسموہو ہوتا پھر مسموہا ہے یہ, ہے نا. تو احدہم, ان میں سے ایک نے جواب دیا, اسمہا لیلا, کیا نام ہے اس کا, اسمہا لیلا, اس کا نام کیا ہے, لیلا. پھر حامد نے پوچھا, این بیتکم الجدید, این بیتکم الجدید. بیت کا مطلب کیا ہوتا ہے, گھر. میرا گھر تو کیا کیسے کہیں گے آپ, بیتی. ہمارا گھر تو کیا کہیں گے ہم, بیتنا. ہمارا گھر کیا کہیں گے, بیتنا. تیرا گھر تو کیا کہیں گے آپ, بیتو کا. آپ سب لوگوں کا گھر بیتکم, بیتکم, آپ سب لوگوں کا گھر بیتکم. اس کا گھر بیتہو, بیتو, ان لوگوں کا گھر بیتہم, بیتہم. لڑکی اگر ہو وہ لڑکی, اس لڑکی کا گھر بیتہا. ٹھیک ہے. بیتی, بیتی میرا گھر, بیتی بیتنا ہمارا گھر, بیتنا ہمارا گھر, بیتو کا آپ کا گھر, بیتکم آپ سب لوگوں کا گھر, بیتہو اس کا گھر, بیتہا اس لڑکی کا گھر, بیتہم ان سب مردوں کا گھر, بیتہن ان سب عورتوں کا گھر. بہرحال تو اب یہ پوچھ رہا ہے کہ آئین بیتکم کیا مطلب, آئین بیتکم کیا پوچھا حامد نے, آپ سب لوگوں کا گھر کون سا, کہاں ہے, لیکن کون سا گھر, الجدید, کیا مطلب, نیا گھر. آئین بیتکم الجدید, آپ لوگوں کا نیا گھر کدھر ہے. آئین بیتکم الجدید, آئین بیتکم الجدید, ویئر از یور نیو ہاؤس, ہے نا, آپ کا نیا گھر کدھر ہے, آپ لوگوں کا نیا گھر کدھر ہے. تو احدہم, ان میں سے ایک نے جواب دیا, بیتنا الجدید. بیتنا کا مطلب کیا ہوا, بیتنا ہمارا گھر. تو کیا جواب دیا, احدہم, ان میں سے ایک نے جواب دیا, بیتنا الجدید, بیتنا الجدید ہمارا نیا گھر. ہاں, بیتنا الجدید ہمارا نیا گھر کہاں ہے, قریب, قریب من المطار, ایئرپورٹ سے قریب ہے. بیتنا الجدید قریب من المطار, ہمارا نیا گھر کہاں ہے, ایئرپورٹ سے قریب ہے. قریب من المطار, ایئرپورٹ سے قریب ہے. اگر آپ کو یہ کہنا ہو کہ میرا گھر مسجد سے قریب ہے تو کیسے کہیں گے آپ, میرا گھر مسجد سے قریب ہے, صرف یہ بتائیے آپ. جی بالکل صحیح, کیسے کہیں گے ہم, میرا گھر مسجد سے قریب ہے. ہاں, اگر آپ کو یہ کہنا ہو کہ میرا گھر آفس سے قریب ہے تو کیسے کہیں گے آپ, میرا گھر آفس سے قریب ہے. قریب من المکتب, کیسے کہیں گے ہم, میرا گھر آفس سے قریب ہے. بیتی قریب من المکتب, بیتی قریب من المکتب, میرا گھر آفس سے قریب ہے. تو ان میں سے ایک نے جواب دیا, بیتنا الجدید قریب من المطار, ہمارا نیا گھر ایئرپورٹ سے قریب ہے. پھر حامد نے پوچھا, انتم فی المدرسہ, سوال کا پہلا جو ہے سوال کا, انتم فی المدرسہ الثانویہ, انتم فی المدرسہ الثانویہ, کیا آپ سب لوگ سیکنڈری اسکول میں ہیں, کیا آپ سب لوگ
سیکنڈری اسکول میں ہے. احدہم تو ان میں سے ایک نے جواب دیا لا نہیں نحنو بالجامعہ نحنو بالجامعہ ہم کہاں ہیں؟ ہم یونیورسٹی میں، اسکول میں نہیں ہیں. نحنو کہاں ہیں؟ ہم نحنو بالجامعہ ہم یونیورسٹی میں ہیں. تو یونیورسٹی میں سب الگ الگ کالج کے اندر ہے لیکن ایک ہی اس میں نہیں ہے سب. تو اس نے کہا کہ انا فی کلیت الہندسہ انا فی کلیت الہندسہ میں کہاں ہوں؟ میں انجینئرنگ کالج کے اندر ہوں. مہندس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انجینئر. اور ہندسہ کا مطلب ہوتا ہے انجینئرنگ. ہندسہ کا مطلب انجینئرنگ. اور انجینئرنگ کالج کو کیا کہتے ہیں؟ کلیت الہندسہ. انجینئرنگ کالج کو کیا کہتے ہیں؟ کلیت الہندسہ. کلیہ کا مطلب کالج، کلیہ کا مطلب کالج، جامعہ کا مطلب یونیورسٹی، مدرسہ کا مطلب اسکول. مدرسہ، کلیہ، جامعہ ہے نا، تو یاد رکھنا چاہیے. تو کلیت الہندسہ تو کہا کہ انا فی کلیت الہندسہ میں انجینئرنگ کالج کے اندر ہوں. ومحمود فی کلیت الطب ومحمود فی کلیت الطب وہ کہاں پر ہے؟ محمود میڈیکل کالج کے اندر ہے، کالج آف میڈیسن میں ہے وہ. کلیت الطب یعنی میڈیکل کالج یا کالج آف میڈیسن. وہ ابراہیم فی کلیت الشریعہ وہ ابراہیم فی کلیت الشریعہ اور ابراہیم کہاں ہے؟ شریعہ کالج کے اندر ہے جہاں اسلامک اسٹڈیز ہوتی ہے. کلیت الشریعہ، شریعہ کا مطلب اسلامک لا، اسلامک لا، تھیولوجی، اسلامک تھیولوجی کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. تو ابراہیم فی کلیت الشریعہ ابراہیم کہاں ہے؟ اسلامک کالج کے اندر ہے، شریعہ کالج کے اندر ہے. وہ یوسف فی کلیت التجارہ وہ یوسف فی کلیت التجارہ یوسف کہاں ہے؟ کامرس، کامرس کالج میں ہے. کہاں پر ہے؟ تجارہ یعنی کامرس. کامرس کو کیا کہتے ہیں؟ تجارہ. انجینئرنگ کیا کہتے ہیں؟ ہندسہ. میڈیسن کو کیا کہتے ہیں؟ طب. کلیت الطب یعنی میڈیکل کالج، کلیت الطب یعنی میڈیکل کالج. کلیت الہندسہ یعنی انجینئرنگ کالج. ٹھیک ہے. کلیت الشریعہ یعنی اسلامک کالج، شریعہ کالج. ٹھیک ہے. اور کلیت التجارہ یعنی کامرس کالج یا کالج آف کامرس. ٹھیک ہے. حامد نے کہا من ذلک الفتى الذي في سیارتکم من ذلک الفتى الذي في سیارتکم کیا مطلب ہے جملے کا؟ کون ہے جو تمہاری گاڑی کے پاس ہے، گاڑی کے اندر ہے. بالکل صحیح. من ذلک الفتى وہ نوجوان بچہ کون ہے؟ الذی فی سیارتکم جو آپ لوگوں کی گاڑی میں ہے. فی سیارتکم آپ لوگوں کی گاڑی میں ہے. محمود نے کہا ہوا زمیلی ہوا زمیلی کیا مطلب؟ وہ میرا کلیگ ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا کلاس میٹ ہے. زمیل کا مطلب کلاس میٹ بھی اور کو ورکر بھی. ٹھیک ہے. ہوا زمیلی وہ میرا دوست ہے، کلیگ ہے وہ. حامد نے کہا پھر من این ہوا من این ہوا کیا مطلب؟ اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ ویئر از فرام ویئر از ہی فرام وہ کہاں سے ہے، کہاں کا رہنے والا ہے؟ من این ہوا من این ہوا وہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ محمود نے جواب دیا ہوا من انگلترا ہوا من انگلترا وہ انگلینڈ سے ہے. انگلترا یعنی انگلینڈ. ہوا من انگلترا وہ انگلینڈ سے ہے. پھر حامد نے کہا مسمہو اس کا نام کیا ہے؟ ماں کا مطلب کیا؟ اسم کا مطلب نام، ہو کا مطلب اس کا، اسمہو اس کا نام، ماں کا مطلب کیا؟ مسمہو اس کا کیا نام ہے؟ تو محمود نے جواب دیا اسمہو ولیم اسمہو ولیم اس کا نام ولیم ہے. اس کا نام کیا ہے؟ ولیم ہے. حامد نے پھر پوچھا مسلم ہوا مسلم ہوا کیا مطلب؟ کیا وہ مسلم ہے؟ مسلم ہوا کیا وہ مسلم ہے؟ تو محمود نے کہا لا نہیں ہوا نصرانی وہ کرسچن ہے. نصرانی یعنی کرسچن. نصارہ اردو میں کہتے ہیں کہ نہیں، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم. تو یہود جو ہے نا جمع ہے یہودی کی، اور نصارہ جو ہے جمع ہے نصرانی کی. سمجھ میں آ گیا کیا؟ یہودی کی جمع یہود اور نصرانی کی جمع نصارہ. یہود و نصارہ قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے اور ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو لا نہیں ہوا نصرانی وہ کرسچن ہے. ابوہ استاذی کیا مطلب؟ جی اس کے والد صاحب جو ہیں ہمارے ٹیچر ہیں، ہمارے پروفیسر ہیں، ہمارے ٹیچر ہیں. ابوہ استاذی اس کے والد صاحب میرے استاذ ہیں. اسمہ دکتور ایڈورڈ اسمہ
الدکتور ایڈورڈ. اس جو استاد ہیں اس کے ابو ہیں اس کا نام کیا ہے؟ اسمہ، ان کا نام الدکتور ایڈورڈ، ان کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر ایڈورڈ ہے. تو بریکٹ میں لکھا ہوا یہاں پر یہدیہم اللہ الی الاسلام، دعا ہے یہ کہ اللہ انہیں دونوں کو اسلام کی ہدایت دے. یہدیہم اللہ یہدیہم اللہ الی الاسلام، دعا ہے بریکٹ کے اندر کہ اللہ، انہوں نے بریکٹ میں حامد نے دعا دی کہ اللہ ان دونوں کو اسلام کی طرف رہنمائی فرمائے، اللہ ان دونوں کو ہدایت دے اسلام کی. ٹھیک ہے. حامد نے کہا پھر اذهبتم الى المستشفى لزیارت عمکم اليوم. حامد نے کیا کہا؟ اذهبتم الى المستشفى، کیا مطلب؟ کیا تم لوگ ہاسپٹل گئے؟ ہاں، کیا تم لوگ ہاسپٹل گئے تھے؟ اذهبتم الى المستشفى، کیا آپ لوگ ہاسپٹل گئے تھے؟ کیوں؟ لزیارت عمکم، اپنے چچا کی وزٹ کے لیے، اپنی چچا کی ملاقات کے لیے. اليوم، آج. اذهبتم الى المستشفى، کیا آپ لوگ ہاسپٹل گئے تھے؟ لزیارت عمکم، آپ لوگوں کی چچا کی ملاقات کے لیے. آپ لوگوں کی چچا بیمار ہے نا، آپ نے کہا کہ انہو مریض انہو الان فی المستشفى، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آج آپ لوگ ان کی ملاقات کے لیے، اپنے چچا کی ملاقات کے لیے ہاسپٹل گئے تھے؟ سمجھ میں آ گیا جملہ؟ اذهبتم الى المستشفى، کیا آپ لوگ ہاسپٹل گئے تھے؟ لزیارت عمکم، اپنے چچا کی ملاقات کے لیے. اليوم، آج. آج، اليوم کا مطلب آج. یسٹرڈے کو کیا کہتے ہیں؟ یسٹرڈے، امس. یسٹرڈے کیا کہتے ہیں؟ امس. ٹمارو کو کیا کہتے ہیں؟ غدن. غدن. یہ تینوں الفاظ چونکہ یاد رکھنا ہے ہمیں، نیا بتایا نہیں ہم نے اس کو، تو یہ چیزوں کو بتانا ضروری ہے. اور ایک لسٹ دے دیں گے کہ بھی ہفتے کو کیا کہتے ہیں، دن کو کیا کہتے ہیں، ہفتے کو کیا کہتے ہیں، مہینے کو کیا کہتے ہیں، سال کو کیا کہتے ہیں، آج کو کیا کہتے ہیں، یسٹرڈے کو کیا کہتے ہیں، ٹمارو کو کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا الفاظ معنی جو ہے نا، یہ الفاظ بہت ضروری ہے، تو بتدریج جا رہے ہیں انشاءاللہ، یہ آئیں گے. تو یوسف نے کہا نعم ذهبنا. یوسف نے کیا جواب دیا؟ جی جی جی، ذهبنا، ہم گئے تھے، ہم گئے تھے. تو یہ سبق یہاں پر ختم. الحمدللہ انشاءاللہ کل جو ہے بہت ساری مشقیں کر لیں گے انشاءاللہ. اور ہمارے پاس کچھ جملے بھی ہیں جو کہ بہت سارے جو کل کے دن میں انشاءاللہ جو اسپوکن عرب بحرینی اس کے سینٹنسز سمجھا دیں گے کچھ. اور جو زیادہ انٹرسٹڈ ہیں وہ ہمارا فیس بک فالو کرتے رہے تاکہ ہم اس پر زیادہ زور نہیں دیتے. لیکن جو کامن جو عربک ہے، جو کلاسک جو عربک ہے، جس اسٹینڈرڈ جو عربک ہے، آپ جائے سعودیہ میں جائیں، عمرہ پہ جائیں، حج پہ جائیں، کہیں پر بھی جائیں، امارات میں جائیں، آپ بولیں گے تو وہ لوگ سمجھ لیں گے. یہاں کی جو لوکل لینگویج ہے بہت سارے لوگ ادھر نہیں سمجھ پائیں گے، سعودیہ میں خاص طور پر، یا ادھر ادھر کہیں پر. یا سعودیہ میں جائیں گے عمرہ حج میں تو بہت سارے لوگ آتے ہیں، مصر کے آتے ہیں، شام کے آتے ہیں، اور اردن کے آتے ہیں، اور کدھر کدھر کے آتے ہیں. تو بحرینی لہجہ تو انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن صحیح بات کریں گے تو سمجھ لیں گے وہ، ہے نا. تو اسی لیے ہم جو ہے نا صحیح جو جملے ہیں صحیح جو جملے ہیں اس کے بس آپ کے 5 منٹ لیں گے انشاءاللہ، ہے نا. 5 منٹ لیتے ہیں ہم. تعارف کے بہت آپس میں ایک دوسرے کی ملاقات ہو 5-10 منٹ کی، کسی سے سعودیہ میں چلے گئے، حج میں، عمرے میں چلے گئے، کسی سے کوئی عربی میں کچھ گفتگو، تو کچھ چیزیں آپ خود ان کو چھیڑیں تاکہ آپ نے جو جملے یاد کیے استعمال ہو جائیں. اور آپ ذرا ٹرائی بھی کریں، ایکسپیریمنٹ کریں کہ آپ نے جو یاد کیا ہے وہ صحیح یاد ہے کہ نہیں ہے، اور وہ آدمی سمجھ رہا ہے کہ نہیں آپ جو بول رہے ہیں. وہ سمجھے گا، وہ چاہے مصر کا ہو چاہے شام کا ہو، چونکہ آپ کریکٹ عربی بولیں گے تو وہ سمجھے گا لازم، وہ اپریشیٹ بھی کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا اس طرح کے جملے بھی ہم آپ کو دیتے رہیں گے، آپ جمع کرتے رہیں اور یاد بھی کرتے رہیں، لیکن ہم پوچھتے بھی رہیں گے. اور لازماً کچھ جملے نا 100 200 300 جملے تو یاد ہو جانا چاہیے ہمیں، تاکہ جو ہے نا ہمارا کمیونیکیشن ایزی ہو جائے. کم از کم 1000 جملے تو لازماً یاد ہو جانے ہیں، روزمرہ کی گفتگو کے، آفس کے، ادھر کے ادھر کے، تجارت کے، بزنس کے، کاروبار کے، اور آفیشیل کمیونیکیشن کے، انٹرنیٹ کے، ای میلنگ کے، ہے نا. بہت سارے 1000 جملے تو لازماً ہمیں عربی کے یاد ہونا ہی ہونا ہے، کرنا ہی کرنا ہے ہم نے، تاکہ جو ہے نا آپ کو بہت ساری سہولت ہو جائے. تو ہم جو ہے نا آپ کو صرف تعارف والے ایسے جملے جو کہ ضرورت پڑتی ہے وہ بتاتے ہیں، پھر بعد میں ہم آپ سے سوال کریں گے عربی میں، آپ اس کا جواب دیجیے گا. یہ جملے ہم سمجھاتے ہیں، ان کو یاد رکھنا ہے، بعد میں ہم عربی میں پوچھیں گے آپ سے، آپ وہ جواب عربی میں دیجیے گا. جی ان جملوں کی مدد سے یہ جملے آپ کو ریپیٹ کر کے مجھے جواب دینا ہے پھر آپ نے. تو مثلاً میں آپ سے پوچھوں گا مثلاً کہ آپ کا نام کیا ہے، عربی میں پوچھوں گا جب بھی پوچھوں گا انشاءاللہ. اس کے بعد تو آپ جواب دیں گے میرا نام کیا ہے، اسمی عبداللہ. میرا نام عبداللہ ہے تو کیا کہیں گے ہم، اسمی عبداللہ.
ہے نا. میرے پاس سوال کے بھی سینٹنسز ریڈی ہے, تو میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ اس کا جواب بعد میں دیجئے گا. تو ہم کو اگر یہ کہنا ہوگا کہ میرا نام عبداللہ ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ اسمی عبداللہ. میرا نام عبداللہ ہے, اسمی عبداللہ. میرے والد صاحب کا نام عبد الرحمن ہے, اسم والدی عبد الرحمن. اسم والدی عبد الرحمن. اسمی عبداللہ, میرا نام عبداللہ ہے, اسم والدی عبد الرحمن. میرے والد کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن ہے. اس کے بعد ہے, اس نے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے؟ انڈین ہے, پاکستانی ہے, کہاں کے؟ تو آپ کہیں گے انا ہندی, یا تو کیا کہیں گے ہم؟ انا ہندی, یا کہیں گے انا من الہند. دونوں جملے صحیح ہے. تو یا تو آپ کہیں گے کہ انا ہندی, یا تو کیا کہیں گے ہم؟ انا من الہند. انا پاکستانی یا انا من پاکستان, دونوں جملے صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ پوچھے گا آپ کی کیا عمر ہے. اب یہاں پر بھی ضرورت پڑتی ہے کبھی کبھی, بہت سارے لوگ جو ہے نا پاسپورٹ وغیرہ کی ٹرائی کر رہے ہیں, ادھر ادھر ہے کہیں نہ کہیں, تو عمر پوچھے گا آپ سے. تو آپ کہیں گے کہ بھی عمری, جو بھی عمر ہو اس کی, آپ کی جو عمر بتانا ہو. مثلا ہم کہیں گے کہ بھی ہماری 50 سال عمر ہے, تو کہیں عمری 50 سنہ. عمری 50 سنہ. یہاں لکھا ہے 49, تو کہیں گے 49. عمری 49 سنہ. عمری میری عمر, میری ایج کتنی ہے؟ 49 سنہ. تو ہماری جتنی ایج ہے وہ یاد رکھنا چاہیے, وہ فگر یاد رکھنا چاہیے ہم نے, کہ میں 50 سال کا ہوں, 55 سال کا ہوں, 60 کا ہوں, 48 کا ہوں, 47 کا ہوں, 40 کا ہوں, 30 کا ہوں. وہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں لازماً. اپنے موبائل نمبر یاد رکھنا چاہیے عربک میں. ٹھیک ہے. اپنا ایڈریس یاد رکھنا چاہیے, اپنی بہت ساری جو ہے. تو آپ کہیں گے کہ میری عمر سو اینڈ سو ہے, تو کہیں گے عمری اتنے سنہ. عمری 49 سنہ. عمری 50 سنہ. میری عمر کتنی ہے؟ 50 سال مثلا, تو کہوں گا عمری 50 سنہ. عمری 50 سنہ. یا ایک جواب یہ بھی دیتے ہیں, انا من موالید عام 66 مثلا. تو یہ بھی لمبا جملہ ہے, ریکارڈ کے لیے ہم نے ڈالا ہوا ہے صرف. تو آپ صرف یاد نہ رکھیں, اتنا یاد رکھیں عمری 50 سنہ, عمری 40 سنہ, عمری 30 سنہ. آپ کی ایج کتنی ہے مثلا؟ جی 24. تو 24 کو کیا کہیں گے ہم معلوم ہے؟ 24 کے لیے کیا کہیں گے؟ 24. 24 کو کیا کہیں گے ہمارے؟ تو اگر آپ کو یہ کہنا ہو کہ میں آئی ایم 24 ایئر اولڈ, اگر آپ کو کسی کو یہ کہنا ہوگا, ہاں عمری 24 سنہ. عمری 24 سنہ ایسے کہیں گے آپ. تو وہ اپنی ذات سے متعلق جملے لازماً یاد رکھنا چاہیے. جی پہلے جو ہے نا یہ رائٹ ٹو لیفٹ چلے گا, 24, لیکن عربی میں رائٹ ٹو لیفٹ, 4 کو پہلے کہیں گے, رائٹ ٹو لیفٹ چلے گا اس میں, 24 کہیں گے آپ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے, آپ سے پوچھے گا آپ کیا کام کرتے ہیں, ہے نا, آپ کیا کام کرتے ہیں, تو کہیں گے کہ بھی میں انجینئر ہوں, میں فلاں ہوں. تو آپ کہیں گے کہ انا مدرس, انا مہندس, انا محاسب, میں اکاؤنٹنٹ ہوں, تو ہم کہیں گے انا محاسب. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں, کیا کام کرتے ہیں, تو ہم کیا کہیں گے؟ اگر میں اکاؤنٹنٹ ہوں مثلا تو میں کہوں گا انا محاسب. اگر میں انجینئر ہوں تو کہوں گا انا مہندس. میں ڈاکٹر ہوں تو انا طبیب. میں اگر ٹیچر ہوں تو انا مدرس. میں اگر سیلس مین ہوں تو کہوں گا انا مندوب مبیعات. انا مندوب مبیعات. مندوب مبیعات کہتے ہیں سیلس مین کو یا سیلس ایگزیکٹیو کو. کوئی بھی ایک کامن ورکر ہے تو انا عامل ہے نا, عامل. بہرحال اس کے بعد وہ پوچھے کہ آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں, آپ کی تعلیم کیا ہے نا, آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے. کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, اس کا سوال جب ہم آپ کا کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو آپ کو بتانا ہوگا کہ میں جو ہے میں بیچلر ڈگری ہوں, میں BSc کیا ہوں, یا میں بیچلر پڑھا ہوں, ٹھیک ہے, یا BA کیا ہوں. تو ہم کہیں گے انا حاصل اعلی بکالوریوس. کیا کہیں گے؟ میں BA کیا ہوں. بیچلر کو کیا کہتے ہیں؟ بکالوریوس. بیچلر کو کہتے ہیں بکالوریوس. تو آپ کو کہنا ہوگا کہ بھی میں BA کیا ہوں. اب جس فیلڈ میں BA کیا ہو آپ بعد میں بیان کر سکتے ہیں. اس میں کہیں گے کہ بھی میں جو ہے نا انجینئرنگ میں BA کیا, وہ کیا ہوں, میں BE کیا ہوں مثلا BE. تو آپ کہیں گے انا بکالوریوس فی الہندسہ. BE بیچلر آف انجینئرنگ. تو کیا کہیں گے؟ بکالوریوس فی الہندسہ. ہم نے ابھی پڑھا ہوا ہے ہندسہ. ٹھیک ہے. تو انا حاصل اعلی بکالوریوس. انا حاصل اعلی بکالوریوس. میں جو ہے نا بیچلر کی ڈگری کیا. آپ نے کس فیلڈ میں کیا بعد میں فی کر کے آپ فی الہندسہ, فی المحاسبہ, فی المبیعات, فی الاعمال, فی التجارہ, کسی میں بھی.
या तो फिर डिप्लोमा किया है आपने मसलन, तो हम कहेंगे दिप्लोम, अना हासिल अला दिप्लोम फिल हंदसा मसलन। तो आप ये कहना होगा कि भी मैं इंजीनियरिंग में वो किया है, मैंने बीई किया हुआ है या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है, तो हम कहेंगे अना हासिल अला दिप्लोम, अना हासिल अला दिप्लोम। डिप्लोमा को क्या कहते हैं ये लोग? दिप्लोम कहते हैं ये लोग, दिप्लोम। अना दिप्लोम फिल हंदसा, अना दिप्लोम फिल हंदसा, मैं इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किए हुए हूँ, या मैं इंजीनियरिंग में जो है ना बैचलर किया हूँ, तो अना बकालोरियोस फिल हंदसा, अना बकालोरियोस फिल हंदसा या अना दिप्लोम फिल हंदसा। ये दोनों अल्फाज याद रखना है आपको, दिप्लोम और बकालोरियोस, ठीक है। बाद में जो है ना और उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपसे कोई पूछे आप बहरीन में कितने साल से हैं, तो आप ये जवाब देंगे कि मैं 20 साल से हूँ बहरीन में, तो हम कहेंगे अना मुंज़ 20 सना फिल बहरीन, अना मुंज़ 20 सना फिल बहरीन, मैं 20 साल से हूँ। मुंज़ो मिन एक ही चीज़ है, ठीक है, हमने पढ़ा अना मिन 20 सना, इसके पहले पढ़ा हुआ है। तो मिन का मतलब से, मुंज़ो का मतलब भी से, ठीक है। तो हम कहेंगे अना मुंज़ 20, है ना, अना मुंज़ 20 सना फिल बहरीन, बहरीन में 20 ईयर्स से हूँ। उसके बाद है वो आपसे पूछे किस कंपनी में आप काम करते हैं, तो आप ये बताएंगे मैं फला कंपनी में काम करते हूँ, तो कहेंगे अश्तगिल फी शरका, और कंपनी का नाम बताएंगे, मसलन आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपकी जो भी कंपनी होगी शरका के बाद आप उसका नाम बताएंगे। अना अश्तगिल फी शरका मसलन सो एंड सो, आपकी कंपनी का नाम क्या है, जो भी है ना, मतलब तो अपनी कंपनी का नाम शरका बोलकर आप अपनी कंपनी का नाम जिक्र करेंगे यहाँ पर। अश्तगिल फी शरका, आई वर्क एट सो एंड सो कंपनी, ठीक है। अना अश्तगिल फी शरका अल प्रेस को मसलन, अना अश्तगिल फी शरका अल प्रेस को, अना अश्तगिल फी दाखिलिया मसलन, अना अश्तगिल फी दाखिलिया, ठीक है। उसके बाद कोई पूछे आपसे आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा है, तो अगर आपने कहना होगा जी मैं शादीशुदा हूँ, तो आप कहेंगे नाम अना मुतज़व्विज, मैं शादीशुदा हूँ। क्या कहेंगे हम? नाम अना मुतज़व्विज। अगर कहेंगे कि नहीं मैं शादीशुदा नहीं हूँ, शादी नहीं हुई मेरी अभी, तो क्या कहेंगे ला अना गैर मुतज़व्विज। क्या कहेंगे हम? ला अना गैर मुतज़व्विज। हाँ मैं शादीशुदा हूँ, नाम अना मुतज़व्विज। नहीं मैं शादीशुदा नहीं हूँ, ला अना गैर मुतज़व्विज। ये हुआ। उसके बाद कोई पूछा आपको कितने बच्चे हैं, तो आप कहेंगे मुझे 3 बच्चे मसलन, तो आप कहेंगे ली सलासतु औलाद, ली सलासतु औलाद, मुझे 3 बच्चे हैं। अब फिगर जो है घटता बढ़ता रहेगा, 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे जो भी है वो बाद में बयान कर सकते हैं। तो ली सलासतु औलाद, मुझे 3 बच्चे हैं। उसके बाद है अब मैं मनामा में रहता हूँ, तो क्या कहेंगे? कोई पूछा आपसे कि आप कहाँ रहते हो, हम कहेंगे अना साकिन फिल मनामा, अना साकिन फिल मनामा, मैं मनामा में रहता हूँ। अगर आप सऊदीया में हो हज के अंदर, कोई आपसे पूछे आप कहाँ रहते हैं, तो कैसे कहेंगे? अना साकिन फिल मनामा नहीं कहेंगे, उस टाइम पर आप अपनी कंट्री का नाम अना साकिन फिल बहरीन कहेंगे। फिर क्या कहेंगे हम? अना फिर तो आप कहेंगे कि मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ लेकिन बहरीन में रहता हूँ। अना मिन पाकिस्तान व अना साकिन फिल बहरीन, अना मिन पाकिस्तान व अना साकिन फिल बहरीन मिन 20 सना, अना मुंज़ 20 सना फिल बहरीन, अना मिन पाकिस्तान, इसमी खालिद, इसमी खालिद, इसम वालिदी अब्दुर्रहमान, अना मिन पाकिस्तान, अना साकिन फिल बहरीन मुंज़ 20 सना, अना मुहंदिस, अना बकालोरियस फिल हंदसा, ली सलासतु औलाद। तो ये देखिए अपने तारुफ के बहुत सारे जुमले याद हो जाएंगे इंशाल्लाह आपको, ठीक है। उसके बाद है कोई आपसे पूछे आपको ज़ुबानें कितनी आती है, कितनी लैंग्वेज आती है, तो आप कहेंगे कि मुझे सिर्फ 2 ज़ुबानें आती है, तो हम कहेंगे आरिफ़ लुग़तैन फ़क़त। लुग़तुन का मतलब एक ज़ुबान, लुग़तैन यानी 2 ज़ुबान। आरिफ़ लुग़तैन फ़क़त, मुझे सिर्फ 2 ज़ुबानें आती है। कौन कौन सी? अल इंग्लिज़िय्या वल उर्दूय्या, इंग्लिश आती है और उर्दू आती है, सिर्फ मुझे 2 ज़ुबानें आती है। आरिफ़ लुग़तैन फ़क़त, आरिफ़ लुग़तैन फ़क़त, मुझे 3 लुग़ात, 3 लुग़ात जी। तो आरिफ़ लुग़तैन फ़क़त, मुझे सिर्फ 2 ज़ुबानें आती हैं। कौन कौन सी? अल इंग्लिज़िय्या वल उर्दूय्या, इंग्लिश और उर्दू। अल इंग्लिज़िय्या यानी इंग्लिश, इंग्लिश को अरबी में क्या कहते हैं? इंग्लिज़िय्या, इंग्लिज़िय्या, इंग्लिज़िय्या। आरिफ़ लुग़तैन फ़क़त, आरिफ़ लुग़तैन फ़क़त, इंग्लिज़िय्या वल उर्दूय्या, अल इंग्लिज़िय्या वल उर्दूय्या। जब आप इन जुमलों को याद करेंगे और जब आपकी ज़ुबान पे चढ़ जाएंगे और जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा इंशाअल्लाह। आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। उसके बाद है आपको ये कहना होगा कि भाई अरबी ज़ुबान तो मैं सीख रहा हूँ, मुझे अरबी आती नहीं है, मुझे सिर्फ 2 ज़ुबानें आती है, एक इंग्लिश और उर्दू, और अरबी सीख रहा हूँ। तो हम कहेंगे अतअल्लमुल अरबिय्या, मैं अरबी सीख रहा हूँ,
अतअल्लम अल-अरबिया, अतअल्लम अल-अरबिया, अरबिक सीख रहा हूँ, आती नहीं है, अतअल्लम अल-अरबिया, मैं अरबिक सीख रहा हूँ। उसके बाद कोई पूछे आपसे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो कहेंगे कि जी जी नाम इंदी रुख्सत सियाक़ा, रुख्सत सियाक़ा का मतलब ड्राइविंग लाइसेंस। बस 1 मिनट और, तो हम कहेंगे जी जी इंदी रुख्सत सियाक़ा, जी मेरे पास ड्राइविंग, रुख्सत सियाक़ा का मतलब होता है ड्राइविंग लाइसेंस, जी मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। उसके बाद कोई पूछे कि भाई बहरीन, मसलन आप बहरीन में कोई पूछे बहरीन आपको कैसा लगा, सऊदीया में हो मसलन, को सऊदीया में कोई पूछे आपसे बहरीन कैसा है, तो आप कहेंगे अल बहरैन बलदुन जमील, बहरीन बहुत खूबसूरत जगह है। बलद का मतलब कंट्री जी, वतन नहीं कहेंगे, बलद कहेंगे जी। तो हम क्या कहेंगे, अल बहरैन बलदुन जमील, बहरीन बहुत खूबसूरत जगह है, बहरीन बहुत खूबसूरत कंट्री है, ठीक है। उसके बाद जो है कोई पूछे आप बहरीन को पसंद करते हैं, डू यू लाइक बहरीन, तो हम यहाँ पर भी कोई पूछे मसलन, तो आप कहेंगे नाम उहिब्बुल बहरैन जिद्दन, उहिब्बुल बहरैन जिद्दन, मैं बहरीन को बहुत पसंद करता हूँ, आई लाइक बहरीन वेरी मच, नाम उहिब्बुल बहरैन। आजकल जो है आप किसी मॉल में जाएंगे, एग्जीबिशन बुक फेयर चलते हैं यहाँ पर, वहाँ पर चले जाएंगे, तो आप खड़े हुए कभी कभी इंटरव्यू भी लेते हैं बहुत सारे टीवी वाले खड़े हुए, तो अपनी ज़ात से मुतल्लिक़ अगर आपके पास जुमले हैं तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं बहरीन में इतने साल से रहता हूँ, मुझे 2 ज़ुबानें आती है, अरबी सीख रहा हूँ, मुझे बहरीन बहुत पसंद है, बहरीन खूबसूरत जगह है, तो माशाल्लाह आप अपना तारुफ दे देंगे इतने जुमलों के अंदर। कितने जुमले में 16 सेंटेंसेस है ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ये जुमले आप लोग याद कीजिएगा, और ये शीट में फेसबुक पे डालूँगा। उसके बाद जो है अगले हफ्ते अरबी में पूछूंगा आपसे मैं, आप जो है मुझे अरबी में जवाब दीजिएगा, मैं सवाल अरबी में करूँगा। आप ये तो समझाने के लिए मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। इंशाल्लाह कल और नई चीज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका। ये जो है ना किताब से हटकर भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है थोड़ा आप लोग भी इंशाल्लाह, आप लोग तो माशाल्लाह अच्छी तवज्जो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बीच में जो है गड़बड़ कर गया। आप लोग तो माशाल्लाह प्रोग्रेस आप लोगों की बहुत अच्छी है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खुशी